قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نانوڑ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ تعویذ کو جلانا اور دوری دینا کیا اس سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، تعویذ کے حوالے سے ہم پیچھے کچھ ویڈیوز میں ذکر بھی کر چکے ہیں کہ تعویذ کی حیثیت علاج میں کیا ہے، جی، تعویذ معالج کس لیے دیتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ہم تفصیلاً ذکر کر بھی چکے ہیں۔ مزید میں کچھ اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کوئی درس دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج کیسا سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں علاج سکھایا ہے کہ جو ہے وہ قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں علاج سکھایا ہے کہ حدیث کا مطالعہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان کو پڑھو، وہ پڑھنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت ساری اذکار اور دعائیں، حفاظتی دعائیں پڑھا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے، جنات کی نظر سے بچنے کے لیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ فلق ناس کو نازل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چھوڑ دی۔ اچھا، یعنی جنوں کی نظر سے حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی سورۃ فلق ناس، انسانوں کی نظر سے حفاظت کے لیے بتا دی، جادو کی حفاظت کے لیے بتا دی، جنات کی حفاظت کے لیے بتا دی۔ یعنی گویا ہر چیز کی حفاظت تو قرآن میں ہمیں مل گئی۔ یہ تعویذوں والا چکر کہاں سے آیا؟ یہ کب سے شروع ہوا؟ اس کی ابتدا کیا؟ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا بھائی، وہ میرے پاس ہی جاننے والے تھے، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور تعویذ بنا رہا تھا، میرا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ تو میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ نے جو ہے وہ بناتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، یہ تعویذ جلانے کے لیے دیتے، دھونی دیتے ہیں تعویذ کی، یہ کیا چکر ہے؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ بھائی اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ فرماتے غور و فکر کرو۔ بھائی اس کو کوئی بھی معاملہ اس کو غور تو کرو نا یار، کوئی علاج بتاتا ہے اس کو تھوڑا دماغ سے بھی سمجھو۔ صحیح بات۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں جو شرک کرنے والے نا، مشرک، جی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل نہیں دی ہوتی، ان کے پاس نا عقل نہیں ہوتی۔ اچھا، جب اسلام سے پہلے جو لوگ تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہتے، وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمیں اسلام کی نعمت سے نہیں نوازا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، ہم اونٹ کے ساتھ جو بت باندھا ہوتا تھا اس کو پیچھے لٹکا لیتے تھے، تو اس پر اونٹ کے پیشاب کے چھینٹے بھی پڑتے تھے، اور پھر اس کے ہم جہاں پر سٹے کرتے تھے، رکتے تھے، اسی کو جو ہے وہ دھو کے ہم رکھ کے سامنے اس کی عبادت کر لیتے تھے۔ یعنی اس وقت ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں تھی۔ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کو سمجھ چھین لیتے ہیں، تو جو تعویذ دھونیوں پر لگ جاتا ہے اللہ اس سے سمجھ چھین لیتے ہیں۔ وہ غور و فکر نہیں کرتا کہ یار یہ تعویذ ہے، دھونی ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہو سکتی ہے، اس سے جنات کا کیا تعلق ہے؟ ایک کاغذ ہے، اس کو آپ جلا رہے ہیں، اس سے جنات کو کیا فائدہ، جنات کو کیا نقصان، کیسے نقصان ہوگا، کیسے؟ یہ اس حقیقت کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک لال بتی کے جس نے پیچھے لگا دیا اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے اس بندے سے سوال کیا، میں نے کہا یار یہ آپ تعویذ دیتے ہو تو یہ کہاں سے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ آگے اس نے مجھے جواب میں سوال کر دیا تاکہ مجھے لاجواب کر دیں۔ اچھا، مجھے کہتا جی آپ یہ بتائیں کہ تعویذ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اب اپنی طرف سے وہ بڑا تیز بنا کہ میں ان کو جو ہے وہ لاجواب کر دوں۔ تعویذ شروع کب سے ہوا ہے بتائیں ذرا، کہ اس کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بتائیں گے یا کچھ اس طرح۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے مشرکین پہنا کرتے تھے، حدیث میں موجود ہے، سنن نبی داؤد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ وہ تعویذ پہنا کرتے تھے۔ 10 بندے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 9 کا اسلام قبول کر لیا، 10ویں کا نہیں کیا۔ اس نے کہا جی میرے پر کیا غلطی ہے؟ فرمایا تو نے یہ تعویذ پاکٹ میں ڈالے ہوئے ہیں، تو تیرے پاس اتنے تعویذ ہیں، تعویذ بھی بڑے بڑے تھے جو واضح نظر آ رہے تھے۔ اچھا، فرمایا اس کو اتار، پھر اسلام قبول کیا جائے گا۔ پھر اسلام قبول کیا اس کا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مشرکین کا عقیدہ توڑا کہ یہ تعویذ ڈوری پہن کے آ گیا کہ بندہ۔ فرمایا یہ کس لیے پہنی ہے؟ یہ جی میری فلاں بیماری کے لیے۔ فرمایا کوئی بندہ ڈوری لیتا ہے، رسی لیتا ہے، دھاگا لیتا ہے، واضح حدیث کے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا ڈوری لیتا ہے، دھاگا لیتا ہے، رسی لیتا ہے، اس پر کچھ بھی پڑتا ہے، اچھا، کچھ بھی پڑتا ہے، پھونکتا ہے اس پہ اور پھونک کے گرا لگاتا ہے۔ فرمایا
وہ جادوگر ہے، وہ جادو کرتا ہے حدیث کے الفاظ میں. اور فرمایا جو اس کو پہن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ اسے اٹھا لیتے ہیں کہ تو اس تعویذ سے شفا لینا چاہتا ہے، تو اس ڈوری سے شفا لینا چاہتا ہے، تو اس رسی سے شفا لینا چاہتا ہے، تو اب یہی تجھے شفا دے گی، میں نہیں شفا دوں گا. پھر اس بندے کی شیطان مدد کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اللہ کے در سے تو مڑ گیا ہے، اب ہم اس کو پکڑ لیں، ہم تھام لیں، یہ گمراہی سے کہیں باہر نہ چلا جائے. شیطان پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کر دیتے. اور اکثر میرے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ کسی نے دونی دی یا تعویذ دی ہے کہ ان کو جو ہے واش روم میں بیٹھ کے جلانا ہے. بھئی اللہ کے بندو یہ بات کو ذرا سمجھو، غور تو کرو. تعویذ اچھی چیز ہے، سوچو، ادھر 1 منٹ کھڑے ہو کے سوچو کہ یار یہ تعویذ ہے، یہ اچھی چیز ہے. اچھی چیز ہے تو ہم اچھی چیز سے علاج کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے تو پھر اچھی چیز کو واش روم میں جا کے جلانا کیا سمجھ میں کوئی بات آتی ہے؟ بالکل. اگر تعویذ میں اچھی چیز لکھی ہے تو اس کو ہم واش روم میں کیوں جا کے جلا رہے ہیں؟ اور واش روم شیطانوں کی جگہ ہوتی ہے، اور جلانا ہی کیوں ہے؟ جلانا ہی کیوں ہے؟ اگر اس پہ اچھا اللہ کا نام ہے یا کچھ بھی اس طرح، وہ ہوتا ہے بھائی ایسے، وہ شیطانوں کو راضی کیا جاتا ہے. شیطان جہاں رہتے ہیں ان کو جگہ بتائی جاتی ہے، وہاں پر وہ جا کر تعویذ جلائے جاتے ہیں، اور ان میں ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو شیطانوں کو راضی کرتی ہیں. وہ تعویذوں کو جلا کے وہ شیطانوں کو راضی کیا جاتا ہے، اور شیطان ان کا وقتی طور پر کام کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے. شیاطین کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے جادوگروں کے. عام فہم بندہ جس کو علم ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا جو پریشان ہے؟ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیچارہ ان کے پاس جاتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے. اب اس کو علم ہی نہیں ہے، بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کیا. تو یہ کس کو پکڑے ہوگی؟ اس بندے کو پکڑو گی جو دے رہا ہے، جو اس کو وہ آگے لگا رہا ہے. تعویذ دے دیا، اس کو جلا دو، اس کو. بھئی یہ 2 چیزیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں تو وہ آپ کو مینٹلی طور پہ ریلیکس کر رہے ہیں، دماغی طور پہ تھوڑا سا آپ کو فریش کر دیا، جی یہ تعویذ لے جا، اس کو جلا دے، اس کو بہا دے، اس کو ایسے کر دے، ایسے کر دے، ایسے کر دے. 3 کو پی لا، 3 جن پر نشان لگائیں ان کو پی لو، جن کو جو ہے ایسے نشان لگائیں ان کو جلا دو، ایسے کر دو، ایسے کر دو. بس بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بنایا، حضور نے یہ طریقہ نہیں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ یہ شیطانوں کے ساتھ معاہدے کرنے والے، یہ شیطانوں کو راضی کرنے والے، یہ حدیث میں واضح طور پر جو ہے وہ واقعات موجود ہیں. وادی نخلا میں ایک عزا نامی بت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، گئے جا کر وہاں پہ گرائے، ہر چیز کو، بت کو توڑ دیا، ہر چیز کو گرا دیا. واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فرمایا نہیں دوبارہ جاؤ، کوئی کام رہتا ہے. دوبارہ گئے، جا کر دیکھتے ہیں وہاں کوئی عورت ہے، وہ اپنے سر میں خاک ڈال رہی ہے. اچھا. خاک جب دیکھا اس کو، اس کے پوجنے والے، اس کے عبادت کرنے والے، اس مندر کے پجاری وہ پہاڑ پر بھاگ رہے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں، یا عزا یا عزا ہماری مدد کر. اور وہ کون ہے عزا؟ وہ بت تھا، وہ جننی کا نام تھا. اور وہ جو عورت اپنے سر میں خاک ڈال رہی تھی وہ جننی تھی. اچھا. اور وہ کیا کرتی تھی؟ یہاں کے جو شرک کرتا اس کی مدد کر دیتی، جو اس کو راضی کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، اس کو مدد کر دیتی. وقتی طور پہ اس پہ جو بھی مسئلہ ہے، اس کی بیماری ہے، اس کی پریشانی، وقتی طور پہ اس کو ریلیکس کر دیتی. اس کا اعتقاد اس پہ مضبوط ہو جاتا اور وہ اس کی عبادت کرتے اور اس کو زیادہ پوجتے. اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں، تاریخ میں بھری پڑی ہے. یہ شیاطین اس طرح عبادت کروا کے لوگوں کو کس طرح، جتنے شعبدہ باز بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں وہ شیطان کے ساتھ معاہدہ کر کے شیطان کی عبادت کر کے کام کرتے ہیں. جتنے شعبدہ باز ہیں، جتنے ایسے کر کے جادو نکالنے والے ہاتھ میں پکڑ کے، جتنے جو ہیں یہ 1 منٹ میں تعویذ باہر لانے والے، جتنا آپ کا احوال بتانے والے، یہ جادوگر ہیں. شیاطین سے ان کے معاہدے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ کے یہ بتاتے ہیں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی سے منع فرمایا شیطانوں سے بات کرنے سے، معاہدہ کرنے سے، واضح طور پر فرمایا. سورۃ اعراف آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان کو دوست بناؤ گے، شیاطین جن کے دوست ہیں، جو دوست بنا لیتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ ان پر ہی توکل کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں. تو مومن تو نہیں جاتا اس طرف، مومن کا تو توکل بھی اللہ پر ہوتا ہے اور علاج بھی وہ قرآن سے کرتا ہے. تو اس لیے تعویذ کی دھونی دینا،
تعویذ کو جلانا اس کا شریعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ جلانا دھونی دینا یا تو یہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اور یا پھر یہ جو ہے یہ انسان کو جو عامل موالد دے رہا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے اگلے بندے کو. اس کو یہ ہوگا کہ یہ جا کے دھونی دے لے گا یا جلا دے گا, یہ مینٹلی طور پر ریلیکس ہو جائے کہ اب میں محفوظ ہوں. اور بسا اوقات شیطان بھی ایسے بندوں کی مدد کرتا ہے تاکہ ان کا اعتقاد اور یقین تعویذ پر پختہ ہو جائے. اس موضوع پر, اس بات پر کہ شیطان کیسے مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جو ہیں تعویذ کرتے ہیں یا جلاتے ہیں یا شرکیہ کام کرتے ہیں, اس پر بہت ساری احادیث میں واقعات موجود ہیں, تاریخ میں واقعات موجود ہیں. تو اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے, سمپل قرآن سے علاج کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہر چیز کا علاج بتایا ہے. انشاءاللہ جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں, اس کی مدد بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم